ہمارے ریجن کے لیے امریکہ کی جانب سے ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کی گئی تھی، خصوصی اسٹریٹجی جس کا نام تھا انڈو پیسیفک اسٹریٹجی، اور اس اسٹریٹجی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کیسے اس ریجن کے اندر امریکہ کے انفلوئنس کو برقرار رکھنا ہے اور کیسے چائنا کے انفلوئنس کو روکنا ہے۔ یہ بیسک آبجیکٹو تھے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے۔ اب اس اسٹریٹجی کے اندر جو کہ کئی سال پہلے لانچ کی گئی تھی، جس ملک کا سینٹرل رول تھا امریکہ کے بعد ہمارے ریجن میں، کم سے کم ساؤتھ ایشیا کے ریجن میں، اس ملک کا نام ہے انڈیا۔ یعنی انڈیا جو تھا وہ ایک طرح سے ویسل اسٹیٹ کا کام کر رہا تھا اس اسٹریٹجی کے اندر امریکہ کے لیے۔ لیکن جب ہم اتنے سال کے بعد انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کی ایفیکٹونیس کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک دھپڑدوز ہو چکی ہے، اور جو آبجیکٹیوز امریکنز حاصل کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں پائے ہیں۔ نہ چائنا کنٹین ہوا ہے اور نہ ہی انڈیا کا انفلوئنس یہاں پر بڑھا ہے۔ انڈیا کو ایک پولیس مین کا رول ملا تھا انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے اندر، وہ بھی ان کا جو رول ہے وہ شرنک ہوا ہے، بیسیکلی بڑھا نہیں ہے، شرنک ضرور ہوا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ انڈیا کا جو ڈیفنس رول ہے ریجن کے اندر، وہ بجائے بڑھنے کے سکڑ رہا ہے، شرنک ہو رہا ہے، اور اس کی جگہ پر ایون پاکستان جیسا جو ملک ہے، یعنی چائنا تو چھوڑ دینا آپ، چائنا تو ایک بڑی لیول کی چیز ہے، پاکستان جیسا جو ملک ہے اس کی بھی آپ کو ملٹری اسٹرینتھ جو ہے اور ملٹری ڈپلومیسی وہ انڈیا سے زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے۔ ریجن کے کئی سارے ملکوں کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات، ڈیفنس ٹائز کو بڑھانے کے حوالے سے دو امپورٹنٹ وزٹس پاکستان کے اندر ہوئی ہیں۔ ایک تو مالدیوز کے جو ملٹری چیف ہیں وہ پاکستان پہنچے، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے وہاں پر، بڑی امپورٹنٹ وزٹ ہوئی ہے، اور یہ انڈیا کے لیے زیادہ پرابلمٹک ہے میں سمجھتا ہوں۔ انڈیا کی جو میڈیا ہے وہ اس کو ٹینشن کا نام دے رہا ہے کہ یہ ٹینشن ہے ہمارے لیے، یہ والی جو وزٹ ہوئی ہے۔ اچھا، بائی دا وے وہ یاد رکھیے گا، وہ جو لاسٹ منتھ وزٹس ہوئی ہیں ان کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک تو بنگلہ دیش کی ملٹری کا جو ٹاپ کا ڈیلیگیشن آیا تھا پاکستان، اور ان کی ملاقاتیں تینوں جو پاکستان کے سروسز چیف ہیں، ایئر فورس، آرمی، نیوی، ان کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ISI کا ڈیلیگیشن وہاں پہنچا تھا بنگلہ دیش۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب بنگلہ دیش کی نیوی کے جو چیف ہیں وہ پاکستان پہنچے ہیں، اور پاکستان میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، پاکستان کا جو آرمی چیف ہے ان کے ساتھ بھی، اور یقینی طور پر ان کو جو کاؤنٹر پارٹس نیوی کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ تو نیل جو کوآپریشن ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ بھی ہمیں اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کا اخبار ایکسپریس ٹریبیون رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹاپ ملٹری آفیشلز آف بنگلہ دیش مالدیوز کال آن چیف آف آرمی اسٹاف پریویلنگ ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ کیم انڈر ڈسکشن۔ دونوں ملکوں کے جو ٹاپ کے ڈیفنس آفیشلز ہیں وہ پاکستان پہنچے ہوئے تھے، لیکن انڈیا کو جو زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ بنگلہ دیش سے پیش آ رہا ہے۔ ان کا میڈیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ اس ڈیولپمنٹ کو ٹینشن کا نام دے رہا ہے۔ India.com رپورٹ کر رہا ہے کہ بگ ٹینشن فار انڈیا ایز بنگلہ دیش نیوی چیف ریچز پاکستان آرمیز راولپنڈی ہیڈ کوارٹر ملٹری ڈپلومیسی لیڈ ٹو since the fall of the Sheikh Hasina government Bangladesh is focusing on strengthening relations with Pakistan while its ties with India have become strained اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں انڈیا کی اپنی غلطی ہے، انڈیا انٹرفیئر کر رہا ہے، ابھی بھی انٹرفیئر کر رہا ہے، اور ایک وانٹیڈ جو کرمنل ہیں جن کے اوپر کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے کیسز چل رہے ملک کے اندر، ان کو اپنے پاس یہ رکھ کر بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں آپ ذرا اندازہ لگائیے، خالدہ ضیاء صاحبہ جو ہے BNP کی جو چیف ہیں، کتنے سال تک جیل میں رہی ہیں یا ہاؤس اریسٹ رہی ہیں، ملک چھوڑ کر وہ انڈیا تو نہیں گئی ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا کر پناہ تو نہیں لی نا، ان کے لیے بھی آسان تھا، ایسا کر دیتی، ہو جاتا ان کے لیے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ شی پریفر ٹو اسٹے ان ہر اون کنٹری، اور بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے کیسز کا سامنا کیا، حالانکہ پتہ تھا کہ یہ جو جج ہیں سارے بکے ہوئے ہیں، عوامی لیگ کا جوڈیشری کے اوپر بھی کنٹرول تھا، اسی طرح سے جماعت والے جو ہیں یا دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں اس وقت، وہ تمام کے جو لیڈران ہیں آپ کو موسٹلی وہاں پر ہی نظر آتے ہیں، اور انہوں نے فیس کیے ہیں جھوٹے مقدمات کو۔ لیکن شیخ حسینہ صاحبہ اقتدار سے جو ہی گئی ہیں فوری طور پر انڈیا چلی گئی ہیں، ان کو وہاں پر رہنا چاہیے تھا، ان کو اپنے جو کیسز ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے تھا۔ تو انڈیا جب ان کو رکھ کے بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے ٹائز تو خراب ہوں گے ہی، مسئلہ اس کے اندر انڈیا کا اپنا ہے۔ بہرحال آگے India.com کہتا ہے Bangladesh Navy Chief Admiral Mohammad Nazmul Hasan has arrived in Pakistan on an official visit. He visited the Pakistani Army headquarters in Rawalpindi on Friday and met with
Pakistan Army Chief Asim Munir. Chief Admiral Hassan also held a crucial meeting with Navy Chief Admiral Naveed Ashraf and General Sahir Shamshad Mirza. The visit reflects improving diplomatic relations between Bangladesh and Pakistan in recent months. Since the fall of Sheikh Hasina government, Bangladesh is focusing on strengthening relations with Pakistan while its ties with India have become strained. अब इसमें उन्होंने मजीद कहा है कि जो डिस्कशंस हुई हैं वो किस हवाले से हुई हैं। ये जो नेवी के चीफ बांग्लादेश के वहाँ पहुंचे हुए हैं तो किस हवाले से बड़ा शानदार वेलकम उनको दिया गया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। बड़ा वार्म वेलकम उनका वहाँ पर GHQ के अंदर हुआ है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का उनको प्रोटोकॉल दिया गया वहाँ पे। कहते हैं एज पर पाकिस्तानी मीडिया, एडमिरल हसन डिस्कस्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट्स, रीजनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन विद top Pakistani military officials. Notably, this marks the second high-level visit of Bangladeshi armed forces to Pakistan in recent weeks. In January, Major General Shahid Amir Afsar from ISI, along with a delegation of senior officials, visited Dhaka. Amid the evolving regional security dynamics, the engagement holds major importance for Bangladesh-Pakistan relations. मेरे ख्याल से इंडिया हैज मिस्ड द ट्रेन। रीजन जो था वो काफ़ी अरसे से लेकर एक मखसूस डायरेक्शन ले रहा था। एक यहाँ का अपना ब्लॉक बन रहा था, रीजनल ब्लॉक हमारा जो है साउथ एशिया का। इसके अंदर आप देखें कि तमाम मुल्क क्लोज आ रहे हैं आपस में और चाइना के साथ भी इनके ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया ने थोड़ी अलग से लाइन ली थी रीजन के अंदर। वो अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा जपी पाली उन्होंने। ये तो बाद में बाइडेन की हुकूमत के जो आखिरी 1-2 साल थे उसमें ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए ना इंडिया और अमेरिका के, वरना तो काफ़ी बेहतर थे, काफ़ी बढ़िया ताल्लुकात थे इनके इंडिया के और अमेरिका के। वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना हो रही थी, लेकिन नुकसान उसमें इनको हुआ। इंडिया ने देखा वो फोर्सेज और ट्रूप्स भेजना तो दूर की बात है, अमेरिकन के मुंह से कुछ निकला ही नहीं, एक स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने जब गलवान निकल गया उनके हाथ से। उसके बाद इंडियंस ने स्ट्रेटजिक रिपोजिशनिंग करते हुए चाइना के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन पहले तो पंगा लिया था ना, पंगा ले रहे थे पहले। वो लद्दाख को एनेक्स कर लिया, आर्टिकल 370 कश्मीर को कर लिया, पंगे लेने वाली बातें सारी की सारी। अच्छा, बहरहाल अब इंडिया की क्या पॉलिसी है, जो बढ़ते हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान और मालदीव्स और रीजन के तमाम मुल्कों के दरमियान जो बढ़ती हुई डिफेंस की कोऑपरेशन है, इस हवाले से इंडिया का क्या रिएक्शन है, इसके लिए India.com कहता है कि इंडिया इज पेइंग क्लोज अटेंशन टू द ग्रोइंग डिफेंस रिलेशनशिप बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। Soon military collaboration between these two countries is anticipated to increase. वहाँ पर इनको पता है कि ये सिर्फ ट्रेलर है जो नज़र आ रहा है, पिक्चर अभी स्टार्ट होना बाकी है। कहते हैं कि पोटेंशियली इम्पैक्टिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। फर्दर मोर बोथ नेशंस मे आल्सो वर्क टुगेदर ऑन मैटर्स सच एज द रोहिंग्या क्राइसिस विच कुड इन्फ्लुएंस इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स इन द एरिया। इस हवाले से काफ़ी कुछ हो सकता है। पाकिस्तान मेरे ख्याल से रोहिंग्या की जो रिपाट्रिएशन है उसमें इंडिया से ज़्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकता है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। इनफैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं कि 2 लाख रोहिंग्या पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। ये बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि पाकिस्तान खुद भी असल में ये जो रोहिंग्याज वाला प्रॉब्लम है ना, इसमें इंडिया से बड़ी पार्टी। इंडिया के अंदर कितने 8-10 हज़ार रोहिंग्या, इससे ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में 2 लाख हैं, पहले के टाइम से आए हुए हैं, मतलब अभी वाले तो थोड़े बहुत हैं, पहले वाले भी हैं। तो 2 लाख रोहिंग्या पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो ऑटोमेटिकली इस मामले के अंदर पाकिस्तान पार्टी है। भाई इतनी बड़ी तादाद में वहां पर रोहिंग्या रहते हैं पाकिस्तान में, तो ये भी एक कॉमन इंटरेस्ट का मुद्दा है पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान रोहिंग्या का जो मसला है। लिहाजा इस पे भी दोनों मुल्क फ्यूचर में मिलकर काम कर सकते हैं।